السلام علیکم. پروگرام ٹاک شاک کے لیے میں ہوں اعزاز سید اور میں ہوں فخر درانی. آج کے ٹاک شاک میں آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم شہباز شریف کے بارے میں، جو کہ ناراض ہو گئے ہیں وزیر داخلہ محسن نقوی کے پیارے بیوروکریٹ سے. کیا کہانی ہے، دلچسپ تفصیلات ہیں، اس سے آپ کو آگاہ کریں گے. پھر پارلیمنٹ ہاؤس جائیں گے، وہاں پر ایک اہم بل پاس ہوا ہے، اس بل کے اندر کی کہانی کیا ہے اس سے آپ کو آگاہ کریں گے. اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے حکومت کی اتحادی ایک اہم جماعت ہے، اس کے اندر بغاوت ہو گئی ہے اسی کے لیڈر کے خلاف. وہ کیا کہانی ہے اور وہ کون سی جماعت ہے، اس کے بارے میں معلومات کے ساتھ ساتھ آپ کو ہم بتائیں گے. اسلام آباد میں آئے ہوئے تھے شام کے وزیر خارجہ، اور شام کے وزیر خارجہ نے پاکستان اور شام، افغانستان اور شام اور ایران کے بارے میں بڑی اہم باتیں کی ہیں. وہ کیا باتیں کی ہیں، ہماری ان سے ملاقات ہوئی تھی، اس کا احوال بھی آپ کو سنائیں گے. اور سب سے آخر پر آپ کو لے جائیں گے جنوبی پنجاب کے ضلع لہیا میں، جہاں پر میڈیکل کالج کا ایک معاملہ ہے. وہ معاملہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی پوری کہانی آپ کو بتائیں گے آج کی گفتگو میں. آئیے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. جی شاہ جی، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں فخر، آپ سنائیں کیا نہیں تازی؟ آج آپ جو ہے نا بڑا ایکٹیو نظر آ رہے ہیں شاہ. آج اسلام آباد شہر میں اتنی ایکٹیویٹی تھی کہ میں پچھلے دنوں لتھارجک ہوا تھا، تو میں اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے مجھ میں انرجی آ گئی اور میں بھاگتا رہا. مطلب آپ کام کرنے سے گھبراتے نہیں ہیں بلکہ اس کو انجوائے کرتے ہیں. نہیں، آئی لو. ہاں بالکل. اچھا شاہ جی، آج واقعی بڑا جو ہے ایک ہیپننگ ڈے تھا. یہاں پہ پارلیمان میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی بڑی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، اور جو سب سے امپورٹنٹ ہوئی ہے وہ کچھ قانون سازیاں تھیں، اور اس میں بھی جو ڈیفنس کے حوالے سے ایک قانون پاس ہوا ہے. پہلے کابینہ سے منظوری لی گئی اور اسی دن ہی یہ ڈیفنس سے بھی. اس میں ہے کیا خاص بات جو قانون؟ فخر، میں نے یہ سنا تھا کہ یہ قانون پیش ہونا تھا اسمبلی میں 17 تاریخ کو، جب اسمبلی سینٹ وغیرہ شروع ہو رہا تھا. پھر کچھ وجوہات ہوئیں تو یہ قانون آج پیش ہوا ہے. آج آپ کو پتہ ہے 20 اگست ہے 2026، تو آج یہ قانون پیش ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پوری کہانی سب کو پتہ چل گئی کہ کس طریقے سے قانون پاس ہوا ہے. قانون کی جو مخالفت تو کوئی نہیں کرتا، لیکن قانون پاس ہو گیا ہے. قانون میں کیا ہے، موٹی بات مین چیز ہے، دیکھیں، آپ کو پتہ ہے 27ویں آئینی ترمیم میں جو چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ تھا اسے چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ قرار دے دیا گیا. آپ سکرین پہ بھی جو قانون ہے اسے دیکھ سکتے ہیں. تو جو جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے جو اختیارات وہ ختم ہو گئے. تو اس چیف آف ڈیفنس فورسز کا ایک آفس بننا ہے، پورا سٹرکچر بننا ہے. تو اس قانون جہاں جہاں پر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی لکھا ہوا ہے وہاں پہ چیئرمین چیف آف ڈیفنس فورسز لکھ دیا گیا ہے. موٹی بات اس قانون میں یہ ہے کہ پہلے تو آرمی چیف کے پاس صرف اس بات کا اختیار ہوتا تھا نا کہ وہ پاکستانی فوج کے اندر کسی بھی شخص کی قبل از وقت ریٹائرمنٹ کر سکتا تھا، کسی کو پنش کر سکتا تھا، کسی کو انڈکٹ کر سکتا تھا، کسی کی مدت ملازمت میں اضافہ یا کمی کر سکتا تھا. یہ پاور تھی آرمی چیف کے پاس آرمی کی. اب آرمی چیف ہی نہیں رہے، وہ چیف آف ڈیفنس فورسز بن چکے ہیں، باقی سروسز کی. اب ان کے پاس ایکچول جو اس قانون کا مقصد یہ ہے کہ اختیار آ گیا ہے موجودہ چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل عاصم منیر کے پاس کہ وہ تینوں فورسز یعنی کہ مسلح افواج، پاکستان آرمی، پاکستان نیوی اور پاکستان ایئر فورس، اس میں کسی بھی افسر کو وہ فارغ کر سکتے ہیں، ان کی مدت ملازمت میں اضافہ کر سکتے ہیں، کمی کر سکتے ہیں. ان کے پاورز جو ہیں تینوں فورسز کی ان کے پاس جو ہیں وہ آ گئی. اب یہ موٹی اختیاری ہے، باقی ساری ضمنی باتیں. تو یہ قانون ہے جو آج پاس کیا گیا ہے. آج پارلیمنٹ میں بڑی دلچسپ صورتحال تھی، بڑی گہما گہمی بھی تھی. بالکل وہی میں ذرا پوچھنا بھی تھا کہ صرف یہی قانون سازیاں نہیں ہوئی بلکہ کچھ پولیٹیکل گاسپس اور کچھ پولیٹیکل ہیپننگ بھی ہوتی رہی ہے سیاسی طور پر. بالکل، وہ سیاسی گاسپس. میں تو اوپر بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا تو میں نے ایوان میں دیکھا ایک تو حمزہ شہباز وہاں پر آئے تھے اور بڑے چہک رہے تھے. اچھا ٹھیک ہے. تو حمزہ شہباز آپ کو پتہ ہے ابھی پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں بیٹھتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آ رہے تھے، حمزہ شہباز سے ہاتھ ملا رہے تھے اور گپ شپ لگا رہے تھے. اور پرائم منسٹر بھی آئے تھے شہباز شریف صاحب، ان کی بلکہ بلاول سے ملاقات بھی ہوئی. آپ کو پتہ ہے آج کل ذرا چل رہا ہے وہ صوبوں کے معاملے پہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ سے تعاون نہیں کریں گے. تو شہباز صاحب کی ان کی ملاقات بھی ہوئی. لیکن
آج جو پرائم منسٹر کے والے سے میں نے گپ شپ سنی ہے وہ بڑی دلچسپ سنی. میں نے سنا ہے فخر جو حکومت کے ایک اتحادی یعنی کہ پیپلز پارٹی کے بارے میں تو ہم بات کرتے رہے لیکن پنجاب کے اتحادیوں کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے. ان میں ایک بڑی اتحادی جو ہیں وہ علیم خان ہے, استحکام پاکستان پارٹی کیا والے. بات کی آپ نے. جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اس کے بڑے اہم لیڈر ہیں علیم خان جو کہ پاکستان تحریک انصاف میں تھے کسی طرح. تو ان کے 4 MNA ایک منزہ صاحب ہیں جو اسپیشل سیٹ پہ ہیں, ایک اصغر صاحب ہیں خوشاب سے وہ رکن قومی اسمبلی ہیں, اور ایک ہیں اون چودھری. گل اصغر خان ہے, اون چودھری ہیں. جی ہاں, اون چودھری. تو یہ جو تینوں حضرات ہیں یہ لگتا ہے کہ پارٹی میں کوئی ریوولٹ ہو گئی ہے. یعنی علیم خان کے خلاف ظاہر ہے علیم خان کے خلاف ہی. گل اصغر خان, اون چودھری اور منزہ گل اصغر خان, اون چودھری, منزہ جو ہیں یہ لگتا ہے کہ اب کوئی علیم خان صاحب سے کوئی خوش نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, اب کہیں گے جی کیسے وہی. کل ایک واقعہ ہوا کہ یہ جو تینوں ہیں وہ جا کے ملے مریم نواز صاحبہ سے, چیف منسٹر پنجاب سے. آج مجھے پارلیمنٹ ہاؤس میں, آپ کو پتہ ہے پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر بھی بیٹھے رہے, وہاں پر پرائم منسٹر کے ارد گرد دائیں بائیں لوگ ہوتے ہیں نا, تو مجھے وہاں سے پتہ لگا کہ یہ تینوں کی تو آج کو پرائم منسٹر سے بھی کوئی ملاقات ہوگی الگ سے, یعنی کہ پارٹی لیڈر سے الگ ملاقات کرنا. 4 بندے ہیں آپ, 3 بندے ملاقات کر رہے ہیں تو پارٹی لیڈر تو پھر ختم ہو گیا نا, پارٹی لیڈرشپ تو پھر ان کے پاس آ گئی. نہیں اس میں سے 2 تو یہ کابینہ کا بھی حصہ ہے نا, اون چودھری بھی اور وہ بھی نہیں, لیکن 4 بندوں کی پارٹی ہے نا, پارٹی تو کابینہ کا حصہ ہے نا. ہاں بالکل ٹھیک بات. 4 میں سے 3 بندے ایک طرف ہو گئے تو پھر ایک بندہ ایک طرف رہ گیا نا. اچھا اب میں نے پتہ کرانے کی کوشش کی کہ بھی کہانی کیا ہے. کہانی یہ ہے کہ گزشتہ تقریباً 1-1.5 سال سے 2 سال سے تقریباً علیم خان صاحب کی چیف منسٹر پنجاب صاحبہ سے کوئی ملاقات نہیں ہے. اچھا میں نے سوچا کیوں نہیں ملاقات. پھر مجھے پتہ لگا, آپ کو یاد ہے نا وہ ایک دفعہ بارشیں ہوئی تھیں اور راوی کا پانی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں چلا گیا, ہاؤسنگ سوسائٹی کا روڈا سے منظوری ہونی تھی جو راوی اربن جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی تھی, جسے کہتے ہیں اسکینڈل اٹھا ہوا تھا ایٹ دیٹ ٹائم. تو اور نام ظاہر ہے ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی تو ان کا آیا, یہ اس میں ملوث ہیں نہیں ہیں, قصوروار ہیں نہیں ہیں, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہو سکتا ہے نا قصوروار ہو, ہمیں نہیں کوئی اس سے تعلق. اچھا اب ظاہر ہے وہ پنجاب گورنمنٹ بھی میڈیا سارے نے اٹھایا تھا, اس کے جواب میں اب علیم خان صاحب ان کا بھی ایک میڈیا ہاؤس ہے, اب وہ بھی تنقید کرتا ہے پنجاب گورنمنٹ کے اوپر. ہاں کوئی ستھرا پنجاب اور اس کے حوالے سے بھی ریسنٹلی جو یہ چل رہا ہے. بالکل. اچھا اب وہ تنقید ہو سکتا ہے درست بھی کرتا ہو یا ہو سکتا ہے غلط کرتا ہو, یا درست کرتا ہے یا غلط کرتا ہے. جن کے اوپر تنقید ہو رہی ہے وہ تو یہ سوچتے ہیں نا کہ ہمارے اتحادیوں اور ہمارے خلاف یہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, درست یا صحیح کی بحث میں ہم نہیں جا رہے, لیکن ادھر سے ہوتی ہے. تو ادھر سے ایک اور کام بھی, 2 اور کام بھی ہیں. 2 اور کام یہ ہیں کہ یہ جو تینوں MNAs جو ملے ہیں پرائم منسٹر سے, جو پرائم منسٹر کے دائیں بائیں یا پارلیمنٹ میں جو سرگوشیاں ہو رہی ہیں ان کے مطابق یہ خوش نہیں ہے کس سے, اپنے علیم خان سے, اپنے چیف سے, اپنے. اچھا اور مجھے اس لیے بھی یہ بات اس لیے بھی وہ بڑی ریزنیبل لگی کہ غالباً یہ ٹھیک ہے کہ آپ کو دیکھیں آزاد کشمیر کے انتخابات میں جب علیم خان صاحب سارے ڈیسیشنز کر رہے تھے, مجھے وہاں پر یہ لوگ نظر نہیں آئے. اگر آئے بھی ہیں تو کوئی ہم نے نوٹس نہیں کیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اون چودھری وہاں, اون چودھری تو نون چہرہ ہے نا, یا منزہ بی بی وہاں پہ مجھے کوئی نظر نہیں ہے. اصغر صاحب کو میں جانتا نہیں ہوں, اگر یہ تھے بھی تھے تو مجھے نہیں پتا. تو وہ جو ویزیبل چہرے تھے نا, کیونکہ ادھر پارٹی بنی تو وہ مجھے نظر نہیں آئے. تو یہاں پر بھی معاملات خراب ہے. اور آخری بات کہ کہیں پہ کچھ اور بھی بہت کچھ غور ہو رہا ہے ان کے بارے میں. اچھا ہاں وہ کیا ہے ابھی اس کو رہنے دیتے ہیں. یہ اس طرح وہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں نا وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ پہیلیاں نہ بجوایا نہیں, پہیلیاں نہیں ہم بجوا رہے. ہم تو بات وہ کریں گے نا, دیکھیں بات وہ کسی پہ کوئی الزام لگانا ہمارا مقصد نہیں, اور نہ کسی کو اس پلیٹ فارم سے ہم کسی پہ کوئی جھوٹا الزام لگائیں. ہمارا نہ تعلق علیم صاحب سے ہے, نہ تعلق اون صاحب سے ہے, نہ منزہ صاحبہ سے ہے, نہ اصغر صاحب سے. ایک پولیٹیکل لوگ ہیں, جدھر بھی جائیں گے ہم انہیں آگے بڑھ کے ان کی عزت تقریب کریں گے. سیاسی لوگ ہیں, عوام مطلب جدھر جائیں گے, اس کا مطلب یہ آپ ہنٹ یہ دے رہے ہیں کہ یہ شاید پارٹی نہیں, میں یہ ہنٹ نہیں دے رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جدھر بھی ہمیں آمنا سامنا ہوگا ہم ان کا احترام کرتے ہیں, بلکہ ہم تو انہیں دعوت دیں گے کہ وہ آئیں, ہمیں انٹرویو دیں گے, ہمیں خوشی ہوگی, ہم چلے جائیں گے. اگر کو مسئلہ یہ ہے کہ ہم
کچھ چھوٹا بڑا نہ ہو جائے تو ہم چلے جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو مجھے کچھ اور اشارے بھی ملے جو اچھے اشارے نہیں ہیں. میں اس لیے ان کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا کہ پھر مجھے ان کا موقف بھی لینا پڑے گا جو میں لینا ابھی نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ یہ خبر چلے, کیونکہ ہم کسی کے خلاف کوئی کیمپین نہیں چلا رہے, کس کے خلاف کس جگہ پہ کیا کچھ ہو رہا ہے, صحیح ہے غلط ہے, میں اس میں جانا نہیں. چلیں اشاروں والی جو بات ہے نا اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. کچھ اور بھی اشارے کچھ اچھے نہیں آ رہے. جی تو وہ جو ایک 14 اگست کو تقریب ہوئی نا پاکستان کی جو جشن آزادی کے حوالے سے, اس میں ایک بڑا ہی ہاریبل قسم کا جو ہے ایک منظرنامہ جو ہے وہ سب نے دیکھا. بگھی کے اوپر 2 صاحبان جو ہیں وہ سوار ہیں, پیچھے ایک جیسے وہ وائسرائے کے دور میں ہوتا تھا نا, ایک چھتری لے کے پیچھے وہ کھڑا ہوا ہے, پیچھے بھی لوگ ان کے پروٹوکول میں پولیس والے بھی چل رہے ہیں. تو وہ اس کو میرا خیال ہے پاکستان کا کوئی شاید ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے اس کو سراہا ہو, اس پورے منظر کو سب نے کرٹیسائز کیا. تو اس کے بعد کوئی ایک بڑی پیش رفت آپ آج جو ہے وہ لے کر آئے ہیں, وہ ہے کیا؟ حیران کن پیش رفت. اس معاملے پہ ہم نے اس وقت بھی بات کی تھی. حیران کن پیش رفت یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سخت ناخوش ہیں بگی والے واقعے پر. اچھا, سخت ناخوش ہیں. میں نے سنا آج بھی شہباز صاحب سے ملے ہیں محسن نقوی صاحب, تو سخت ناخوش ہیں. اگر بگی والے واقعے سے ناخوش ہیں تو کس سے ناخوش ہوئے وہ؟ محسن نقوی صاحب کے تعینات کرتا, وہ اپنے من پسند لوگ یہاں پورے پنجاب سے چن کے لے کے. میں نہیں کچھ کہتا, یہ ظاہر ہے ہم محسن نقوی صاحب کے خلاف نہیں ہے, ہمارے مطلب ہمارا تو بہت والوں سے ان سے تعلق بھی ہے نا کہ میڈیا پرسنالٹی بھی ہیں وہ, لیکن فیکٹس ہم رپورٹ کرتے ہیں. نہیں اب وہ میڈیا پرسنالٹی نہیں ہے, اب تو نہیں ہے میڈیا پرسنالٹی رہے ہیں نا, مطلب ہمارا بھی کوئی کسی زمانے میں میری بھی ان سے کوئی ملاقات تھی, لیکن اپارٹ فرام ان کا ذاتی احترام بالکل ہے. وہ پبلک آفس ہولڈ کرتے ہیں تو سوال بنتا ہے ان کا. جی جو آپ, تو وہ میڈیا والا اچھا ہوا یہ, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناراض کیوں ہے, کیسے ہوتا یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو پتہ لگتا ہے کہ اسلام آباد میں پمپ اینڈ شو تھا. ٹھیک ہے, اسلام آباد میں پمپ اینڈ شو تھا, تو اس کی میزبانی, اس کا جو چیف گیسٹ تھا کون تھا؟ محسن نقوی صاحب نے ٹویٹ کیا. اس ٹویٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اور چیف گیسٹ ہم نے آنا تھا اس تقریب میں, لیکن کیونکہ صدر کے ساتھ پرائم منسٹر کی ملاقات تھی تو اس میں وہ ہم تاخیر ہو گئی. تو لوگ کیونکہ 5 بجے سے انتظار کر رہے تھے, ہم یہ نہیں چاہتے تھے لوگ مزید انتظار کریں, اس لیے ہم نے کہا, میں نے انہیں کہہ دیا کہ آپ جو ہے وہ شو شروع کر دیں, اور وہ جو بگی والا ہے وہ ان کی فالٹ نہیں ہے, وہ کیونکہ وہ چیف گیسٹ کے لیے تیار کریں گے. یہ ٹویٹر واضح ہے, جو ٹویٹر ٹویٹ ان کی نظر آ رہی ہے کے اوپر. تو چیف گیسٹ کون؟ وہ خود نقوی صاحب خود ہی تھے. اچھا, اب جو ہمیں سرکاری افسروں نے بتایا کہ اس کے مطابق چیف گیسٹ وہ خود تھے. اچھا, اور ممکن ہے, اور یہ نہیں کہ یہ میرا خیال ہے, ہو سکتا ہے وہ صدر زرداری صاحب کو لانا چاہے یا پرائم منسٹر کو. ٹھیک ہے, صدر زرداری صاحب, کیونکہ اسلام آباد میں جب بھی بگی چلتی ہے تو وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ اس بگی میں بیٹھتا ہے, یہ قاعدہ ہے. ٹھیک ہے, یا کوئی مہمان ہو تو اس کے ساتھ ہیڈ آف اسٹیٹ بیٹھتا ہے, اور ہیڈ آف اسٹیٹ صدر آصف علی زرداری ہیں. ہو سکتا ہے وہ نہ مانے ہو. اچھا, میں نے اسلام آباد میں یہ سنا کہ وہ جو چیف گیسٹ تھے وہ خود تھے محسن نقوی صاحب. اچھا, وہ محسن نقوی صاحب خود تھے. اچھا خیر, وہ جو بھی تھے یہ بات واضح نہیں, ہم اس کے اوپر نہیں جاتے. جو 2 افسر اس بگی میں بیٹھے تھے اس میں ایک ہے علی ناصر رضوی صاحب جو کہ آئی جی اسلام آباد انسپیکٹر جنرل پولیس ہے, اور دوسرے صاحب ہیں اشرف صاحب جو کہ چیئرمین سی ڈی ہیں, کمشنر جو چیئرمین سی ڈی بھی ہیں اور چیف کمشنر بھی ہیں, لیفٹیننٹ ریٹائرڈ سہیل اشرف صاحب. ٹھیک ہے. اچھا, یہ دونوں افسر وہ ہیں جو کہ نقوی صاحب کے ہینڈ پکڈ ہیں, چن کے لائے. اچھا, یہ جو ناصر رضوی صاحب ہیں ان کے ساتھ تو نقوی صاحب کسی زمانے میں کرکٹ بھی کھیلتے رہے ہیں. اچھا, یہ غالباً ایک کالج میں بھی پڑھتے رہے ہیں. کوئی اس طرح کا بھی چکر ہے, ان کا ذاتی تعلق بھی بڑا ہے, تو اچھی بات ہے, کوئی ایسی بری بات نہیں. اب ہوا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ایک لیٹر لکھا ہے. اچھا جی, لیٹر میں نے پڑھا ہے, لیٹر میں نے پڑھا ہے. اچھا, لیٹر جو کیا کہتا ہے, لیٹر کے کچھ نوٹس میں نے لیے, اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ پڑھ لوں, کیونکہ بات کوئی غلط نہ ہو جائے. ہمارا مقصد کسی کی اگین توہین کرنا نہیں ہے, اور نہ ان آفسرز کے ہم خلاف ہیں, بالکل کسی کے بھی خلاف نہیں ہے. اور اگر ان میں سے کوئی موقف دینا چاہتے, آلدو کہ یہ سیلف ایکسپلینیٹری, ہمیں موقف کی ضرورت نہیں, لیکن پھر بھی اگر کوئی دینا چاہے, میں نے احتیاطی طور پہ جو
ناصر رضوی صاحب ہیں، ان کے ترجمان سے رابطہ کیا تھا، ان کے تو نالج میں نہیں تھا، میں نے کہا اگر کوئی آپ کا کوئی جواب وغیرہ ہے تو مجھے دیجیے گا۔ اشرف صاحب سے میرا رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ اچھا جی، اس میں یہ کہا گیا ہے، جو لیٹر ان کو لکھا گیا ہے، میرے پاس جو نوٹس کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم نے، اور یہ لیٹر لکھا گیا ہے ایک خاتون افسر ہیں، جوائنٹ سیکرٹری ہیں، سیدہ شفق ہاشمی صاحبہ، یہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جوائنٹ سیکرٹری ڈسپلن ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مطلب ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے، یعنی ڈسپلن کی خلاف ورزی، وہ کہتی ہیں، انہوں نے خط لکھا کہ جی وزیر اعظم صاحب تو بڑے ناراض ہوئے ہیں، اور انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور ناامیدی کا اظہار کیا، ڈسپوائنٹمنٹ اینڈ ڈسپلائر، بڑے سخت الفاظ ہیں بیوروکریٹ کے لیے یہ بڑے سخت ہوتے ہیں، اور وہ بھی پرائم منسٹر سے آئے ہوں، اور وہ بھی پرائم منسٹر سے آئے ہوں، اور یہ ان کی اے سی آر میں لگیں گے نا، ان کے ریکارڈ میں لگیں گے۔ اچھا، اب پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ جو شان و شوکت کا مظاہرہ کیا گیا ہے، پرائم منسٹر نے تو یہ بھی کہا یہ خود نمائی کا اظہار کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سول سرونٹس کے لیے یہ جو عہدے ہوتے ہیں یہ سرکاری امانت ہوتی ہیں، عوام کی امانت ہوتی ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر کہا گیا کہ قوم کے دارالحکومت کے انتظامی سربراہ کے طور پر عوام اور حکومت ایسے معتبر سرکاری عہدے کے حاملین سے شائستگی، کردار اور ذمہ دار حکمرانی کے اعلیٰ ترین معیار کی توقع رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر انہیں مشورہ دیا گیا، انہوں نے کہا گیا کہ جناب آپ اپنے فرائض کی ادائیگی میں احتیاط برتیں اور یقینی بنائیں کہ ایسا رویہ دوبارہ پیش نہ آئے، وارن کیا کہ دوبارہ پیش نہ آئے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا اس پر آپ نے لیٹر اینڈ اسپرٹ آپ نے عمل درآمد کرنا ہے۔ اب بھی پیش آئے گا ویسے جی، اس کے بعد تو جی، تو اب یہ ہوا ہے کہ پرائم منسٹر اور محسن نقوی صاحب کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوتی رہی، وہ جو انہوں نے تقریر کی تھی اس کے اوپر آپ کو یاد ہے کہ ایک پورا صوبوں کے والے ہاں، لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شہباز شریف کو وہ جواب دے نہیں ہے، پرائم منسٹر کو وہ جواب دے نہیں ہے۔ نہیں، انہوں نے، میں ویسے آپ کو بتاؤں، میں نے محسن نقوی صاحب سے پوچھا تھا، مجھے آج تک جواب نہیں آیا، انہوں نے پرائم منسٹر سے معافی مانگی تھی، ہاں وہ مجھے یاد ہے، آپ نے یاد ہے نا آپ کو؟ اچھا، معافی بھی مانگی تھی، اور مجھے یہ کسی نے بتایا، خدا بہتر جانتا ہے، اور اگین محسن نقوی صاحب کا بہت دلی احترام، کوئی ایسا مخالفت نہیں، اگر ان کا کوئی موقف ہے تو ہم اگین دینے کے لیے تیار ہیں۔ مجھے تو یہ پتہ چلا کہ انہوں نے پرائم منسٹر کو یہ بھی کہا تھا کہ میں استعفیٰ دے دیتا ہوں۔ اچھا، اور پرائم منسٹر نے کیا کیا، شہباز شریف صاحب نے، انہوں نے کہا نہیں تم میرے تو چھوٹے بھائی ہو، جاری رکھو کام، کچھ نہیں ہو جائے گا، غلطی ہو جاتی ہے بندے سے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اچھا، پرائم منسٹر نے کیا کیا؟ پرائم منسٹر نے محسن نقوی صاحب کو کچھ بھی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا۔ پرائم منسٹر کی طرف سے ڈسپلائر کا اظہار ان کے کس سے ہوا چہیتوں کو ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے کس کے اوپر کیا ہے؟ سرکاری افسروں پہ۔ اب جو بلو آئیڈ سرکاری افسر ہے محسن نقوی صاحب کا، جو بلو آئیڈ سرکاری افسر ہے، سی ڈی اے میں کچھ ہیں، کچھ اسلام آباد انتظامیہ میں ہے، کوئی پولیس میں ہے، وہ دے آر انڈر اسٹرکٹ مانیٹر۔ اچھا، یہ جو ہی کوئی غلطی ہوگی ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اسی طرح کی بالکل۔ مجھے تو اس بات پہ اچھا، اور ویسے میں اب آپ کو بتاؤں کہ نہیں، یہ بنتا بھی ہے وہ اس وجہ سے شاہ جی کہ دیکھیں آپ پچھلے جب سے یہ وزیر داخلہ بنے ہیں، انہوں نے اسلام آباد کی تقریباً پوری انتظامیہ تبدیل کر دی، اور سارا کچھ وہ اپنی ہینڈ پک، وہ رائٹ ہے ان کا، رائٹ ہے، وہ ان کا رائٹ ہے، اور جب رائٹ ہوتا ہے آپ اپنا جو ایکسرسائز کرتے ہیں اپنے رائٹ کو، تو پھر آپ جواب دہ بھی ہوتے ہیں، کوئی بھی اس طرح کا وہ ہو، تو میرا خیال ہے کہ یہ پھر بنتا ہے یہ حکومت ان سے پوچھ گچھ کرے، جو بھی اس حوالے سے اس طرح کی کوئی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوتی ہے یا کوئی بھی آپ پرفارمنس کے حوالے سے ہو، تو میرا خیال ہے یہ کوئی غلط نہیں ہے جو ایک حکومت کی طرف سے اگر وہ کیا گیا ان تمام۔ جی، اور میرے حال میں دیکھیں محسن نقوی صاحب کا جو پہلا بلو ہوا تھا وہ تھا کانسٹیٹیوشن 1، کہ کانسٹیٹیوشن 1 خالی کرانے کی کوشش کی گئی تھی، وہاں پر مختلف ایمبیسیز کے ڈپلومیٹ تھے، اور مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ کم سے کم 2 یا 3 ایمبیسیز ایسی ہیں جنہوں نے ڈیمارش کیا تھا، ان کی کیپٹلز نے پاکستان پر احتجاج کیا تھا کہ یہ کیا کیا آپ نے، ہمارے ڈپلومیٹ ہیں اور آپ رات کو جا کے جا رہے ہیں، اور اس کی جو انگلیاں اٹھی تھی وہ محسن نقوی صاحب پہ اٹھی اور وہ تھی، معاملہ خاموش بھی ہو اور گیا، اسی وجہ سے خاموش، وہاں پر جے آئی ٹی بن گئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، محسن نقوی صاحب کو محسن سپیڈ کہتے ہیں، لیکن ایک میں ذاتی گلہ کروں یار، ہم ادھر رہتے ہیں، پارک روڈ کراس کر کے جانا پڑتا ہے، یہ گلے کی بات ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری بات پہ غور بھی کریں گے اور جلدی بھی وہ کر دیں گے، کہ محسن سپیڈ کہا جاتا ہے، وہ وہاں پہ انڈر پاس بن رہا ہے، وہ جو ڈی ایچ اے کی طرف جا رہا ہے، وہ بھی ایک الگ کہانی ہے نا کہ ڈی ایچ اے نے کیسے لیا، وہ خیر چھوڑیں اس بات، اب کہیں اور چلی جائے گی۔
آپ یقین کریں جو لوگ ترامڑی سائڈ پہ، لیترار روڈ پہ، بیریا انکلیو میں، ارد گرد کی آبادیوں میں جو لوگ رہ رہے ہیں، ایک پورا عذاب ہے وہاں پر جانا اور آنا. وہاں پر ہمیں جو محسن نقوی صاحب کی سپیڈ نظر نہیں آ رہی آپ کو؟ ہم کہتے ہیں یار مہربانی کریں ذرا ادھر بھی تو. نہیں وہ سپیڈ میں نا اکثر جو میں نے دیکھا ہے 2-3 پروجیکٹس جو سپیڈ میں اکثر وہ فالٹی بھی ہو جاتے ہیں. جی وہ آپ کو پتہ ہے نا یہ فالٹی پروجیکٹ تو ہوا نہیں ایک نہیں ہوا، وہ آپ F8 والا دیکھیں وہ بھی اسی طرح ہی ہے. وہ اس میں انہوں نے جو ہاسپٹل، ایک ہاسپٹل کو دوسرے ہاسپٹل سے کنیکٹ کرانا ہے، وہ راستہ ہی نہیں چھوڑا انہوں نے. تو یہ بہت سارے انہوں نے جو سپیڈ، میں تو کہتا ہوں وہ سپیڈ نہ ہی دکھائیں تو بہتر ہے، ورنہ پھر جو ہے نا وہ چلے اس کے اوپر ہم یہ جو ہوا ہے نا سپیڈ میں جو باتیں ہوئی ہیں اس کے اوپر پھر کسی دن ہاں پھر وہ کر لیں گے. لیکن یہ ایک بڑا ہی میں سمجھتا ہوں یہ ایک موو ہے خاص طور پہ جو محسن نقوی صاحب کے ہائیسٹ لیول پہ جو ہینڈ پک جو لوگ ہیں ان کو ڈسپلائر شو کرانا پرائم منسٹر کی طرف سے، یہ ایک بڑا وہ میں سمجھتا ہوں. لیکن میرے خیال میں پرائم منسٹر نے میں یہ کہتا ہوں کہ اسرٹ کرنا شروع کیا ہے اور بتانا شروع کیا وہ پرائم منسٹر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ محسن نقوی ان سے اوپر ہے. مجھے یہ لگتا ہے. اچھا دیکھیں اچھا ویسے ایک سوری میں آپ کی بات، ویسے جب کوئی پرائم منسٹر اسرٹ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پرائم منسٹر نہیں رہتا. پرائم منسٹر نہیں. کیا بات کہی آپ نے. اچھا لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یعنی کہ آپ کو پتہ ہے میں شہباز شریف صاحب کا کتنا بڑا ناقد ہوں، اور یہ یاد ہے نا وہ میں نے پوری کہانی بھی ایک دفعہ سنائی تھی کہ کس طرح میری شہباز صاحب سے ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے ملتے ہی کہا کہ میں تو آپ کا بہت بڑا ناقد ہوں. انہوں نے کہا جی میں آپ سے ملی اسی لیے رہا ہوں، مجھے پتا آپ میرے بہت بڑے ناقد ہیں. یہ ان کا ٹالرنس ہے ان کا. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اگر آپ یہ کہیں کہ شہباز صاحب کبھی اسٹیبلشمنٹ سے یا ایسے طاقتور لوگوں سے لڑائی کریں گے، کبھی نہیں کریں گے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ان کے بھی ٹالرنس کا ایک لیول ہے کہ انہی کا وزیر ان کے بارے میں کیا باتیں کریں، اور ساری دنیا بات کرتی ہے. تو آئی بلیو کہ جو آرڈر ہے وہ مینٹین ہوگا. اور محسن نقوی صاحب بھی پرائم منسٹر کو میرے خیال میں آئی بلیو وہ دیتے ہیں عزت، لیکن ان کی عزت نظر بھی آئے، کیونکہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوا نا کہ انہوں نے ٹویٹس کر دیں جس میں پرائم منسٹر شاید یہ ویسے نارملی ہوتا یہ ہے کہ جس کے پاس کرسی ہوتی ہے نا، جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے، جس کے پاس اختیار ہوتا ہے، تو اس کے ارد گرد جو ہے نا وہ لوگ بھی بہت سارے آ جاتے ہیں جو اپنے مفادات کے لیے وہ ڈیریل بھی کرتے ہیں. تو ہمیشہ ہم دیکھتے یہی آئے ہیں کہ جو اقتدار کے ایوانوں میں ہمیشہ اسی طرح کے ارد گرد کے لوگوں کی وجہ سے ہی یہ معاملات خراب ہونا شروع ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ریسٹ از دی ہسٹری. اور ویسے بھی دیکھیں نا محسن نقوی صاحب اگر دیکھیں پراپر پالیٹیشین تو نہیں ہے نا. ان کا پہلی پولیٹیکل اسائنمنٹ چیف منسٹر تھی پنجاب کی، پھر اس کے بعد یہ وفاق میں آ گئے. نہیں کرکٹ والا بھی ہے نا. کرکٹ والا بھی آ گیا. نہیں لیکن جو پولیٹیکل ڈیل میل تو ادھر سے کریں، کرکٹ والی تو ایک مینیجریل ہو گئی نا سچویشن، اپوائنٹمنٹ پولیٹیکلی آپ ٹھیک ہے. حالانکہ وہ بھی کوئی انتہائی ہارریبل پرفارمنس. پاکستان کی ٹیسٹ رینکنگ دیکھیں تو میرا خیال ہے بنگلہ دیش اس سے اوپر چلا گیا ہے، یہ تو باٹم میں 9th یا 10th نمبر پہ ہے. یار مجھے تو اس سے زیادہ بری پرفارمنس ہم نے اپنی کم از کم زندگی میں نہیں دیکھی. کرکٹ میں تو محسن نقوی صاحب سے مجھے جو ذاتی طور پہ گلا کہ جو انہوں نے بلوچستان کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دیا تھا نا کہ جی ایک ایسا چوکی مار ہے اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. لیکن آئی بلیو کہ محسن نقوی صاحب بھی جسے کہتے ہیں اپنی اداؤں پہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. ٹھیک ہے تو کیا تو شاہ جی چلیں یہ ذرا لوکل کو چھوڑ کے آج سیریا کے جو ہے وہ اہم آپ بھی ان سے مل کے آئے. جی میں دیکھ رہا یہ ذرا بڑا ہوا کیا ہے یہ کوئی انہوں نے آپ سے بھی بڑی خصوصی کوئی بات چیت اور گفتگو کی ہے، پہلے تو وہ بتائیں کہ لوبے لوبا. اچھا ایک تو یہ کہ انہوں نے بڑے سلیکٹ گروپ آف جرنلسٹ کو بلایا تھا میڈیا ٹاک کے لیے، اور مجھے بھی اعزاز حاصل ہے کہ میں بھی اس میں تھا. سعد الشیبانی، آپ کو پتہ ہے ان کا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے. میں اس بیک گراؤنڈ کی ڈیٹیلز میں نہیں جاتا، یعنی کہ یہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ شام میں ظاہر یہ ان کی گورنمنٹ ہے، اور شام میں یہ ایک پہلے القاعدہ سے منسلک تنظیم کے ساتھ ہوا کرتے تھے جس طرح ان کے صدر تھے. ایک پورا ایک سوچ تھی. پھر انہوں نے اپنا آپ چینج کیا، وہاں پہ اب گورنمنٹ ان کے پاس ہے، اور یہ لیبنان کا اور شام کا لیبنان کی جو گورنمنٹ ہے وہ ان کو سپورٹ کرتی ہے، لیکن لیبنان کے نیچے عوام جو ہیں ان کی ایک آبادی ہے، وہ ڈویژن ہے نا حزب اللہ اور جو گورنمنٹ ہے وہ. اچھا اب ایران جو ہے آپ کو پتہ ہے جب ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ ہوئی تھی اس میں لیبنان کے اوپر بھی اسرائیل کے لیبنان سے بھی
کارروائیاں ہو رہی تھی نا. تو جو ایم او یو اسلام آباد کا سائن ہوا تھا تو اس میں لبنان کا بھی ذکر تھا. بعد میں امریکہ نے کہا کہ نہیں ہم تو خود کروائیں گے امن وہاں پر خود کروائیں گے. لبنان کے مذاکرات کروائے تھے. پھر کہا تھا کہ شام اس کو دیکھے گا. تو شام دیکھ رہا ہے. اب شام کے وزیر خارجہ کا کم و بیش 2 دہائیوں کے بعد پہلی دفعہ پاکستان کا دورہ ہے. کم و بیش 2 دہائیوں کے بعد. ایک تو یہ وزیر خارجہ اس لیے بڑے اہم ہیں کہ یہ ڈیپ رائٹ ونگ سے نکل کے اب سینٹر ٹو لیفٹ یا سینٹر میں آ گئے. یہ یورپ کا امریکہ کا کوئی 25 سال بعد پہلی دفعہ کوئی فارن منسٹر شام کے نے وزٹ کیا ہے. اور یہ وانٹڈ تھے. امریکہ کو وانٹڈ تھے. ان کے سر پہ ہیڈ منی تھی. ٹھیک ہے. اب یہ پاکستان آئے ہیں. پاکستان میں انہوں نے پرائم منسٹر سے بات کی ہے. ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار ان سے مذاکرات ہوئے ہیں. چیف آف ڈیفنس فورسز آصف منیر صاحب سے وہ بتا رہے تھے کہ میٹنگ ہوئی ہے. اب پاکستان کے ساتھ وہ تعلقات چاہتے ہیں. لیکن میرے ان سے 2 چھوٹے چھوٹے سوال تھے. میں نے ایک تو ان سے یہ پوچھا کہ آپ یہ فرمائیں سر کہ یہ ایران کے خلاف ہے. یہ یاد رکھیں کہ یہ کس کے خلاف ہیں؟ ایران کے. یہ جو موجودہ رجیم ہے شام کا وہ ایران کے خلاف ہے. اچھا آج 2 باتیں ہوئی. آج تو ایک فارن منسٹر ان کی ملاقات ہوئی چیف آف ڈیفنس فورسز سے جو انہوں نے بتائی ہے. پھر ایرانی میڈیا نے ایک رپورٹ کیا کہ چیف آف ڈیفنس فورسز جو آصف منیر صاحب ہیں ان کی ایرانی وزیر خارجہ سے بھی بات چیت ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ ایرانی میڈیا نے رپورٹ کیا. آج جب ان کی ملاقات ہوئی ہے تو میں نے ان سے پہلے تو کچھ اور معاملات میں پوچھا. وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. میں نے ان سے پوچھا یہ کہ آپ بتائیں کہ پاکستان امریکہ کا بھی بہترین دوست ہے اور ایران کا بھی بہترین دوست ہے. پاکستان نے دونوں کو ایم او یو سائن کروایا. اب مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان جو ہے وہ اگر آپ ایران اور شام کی آپ کی اور ایران کی اور شام کی دوستی کرائے تو آپ کوئی اعتراض تو نہیں کریں گے؟ اور کیا آپ کو اس دورے کے دوران کوئی آفر کی گئی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں آفر نہیں کی گئی. لیکن ایران یہ تسلیم کرے کہ ہمارے شام کے ساتھ بڑی زیادتی انہوں نے کی ہے. اور اگر پاکستان کوشش کرتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ شام اور ایران کے درمیان ایران کے ساتھ پاکستان کی مفاہمت میں بات چیت کے لیے تیار ہو گیا ہے. کتنی بڑی بات. اچھا پاکستان دوسرے خلیجی ممالک کے ساتھ بھی اسی طرح ایران کے تعلقات کے لیے وہ میڈییٹ کروا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اس خطے کے اندر ایک براڈر اس کا رول جو میڈییٹر. اور دوسری بات میں نے ان سے پوچھا. میں نے کہا جی آپ کا تو ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے, کوئی لیوریج استعمال کریں گے افغانستان میں؟ پاکستان کہتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے افغانستان سے, پاکستان کا موقف ہے. تو انہوں نے کہا جی پاکستان پر افغانستان سے ہونے والے حملوں کی مذمت کرتے ہیں. اچھا. اور افغانستان کو کہتے ہیں کہ یہ معاملات ٹھیک کریں. یہ بہت بڑی بات ہے میرے خیال میں. تو یہ پھر میری ان سے ملاقات بھی ہوئی. میں نے ان سے گپ بھی لگائی. میں نے کہا امریکہ میں آپ نے باسکٹ بال کی بڑی ڈربلنگ کی تھی, کیسا لگا؟ بڑے خوش ہوئے. تو میں نے کہا جی آپ کے ساتھ سیٹنگ ہونی چاہیے. انہوں نے کہا میں ووڈ لو ٹو سٹ ود یو. تو دیکھیں اب کب ہوتا ہے وہ تو ظاہر چلے گئے. اب یہی ہے کہ ہم شام گئے تو کوشش کریں گے. بالکل یہ بڑا اہم پیغام انہوں نے دیا ہے. لیکن یہ باتیں تو ہیں فخر. آپ ہمیں لیا لے کے جائیں نا, لیا کا میڈیکل کالج میں, تو آپ نے لیا کے میڈیکل کالج کا بڑا ایشو بھی اٹھایا تھا. بالکل. تو کیا بنایا اس کا؟ بالکل شاہ جی, آپ کو اگر یاد ہو ہم نے یہ ٹاک شاک کے پلیٹ فارم سے بھی اور رپورٹ کارڈ کے پلیٹ فارم سے یہ معاملہ اٹھایا تھا کہ لیا کے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ جو پنجاب پروونس میں ان کا 2nd نمبر پہ ہے جو نمبر آف جو اسٹوڈنٹس کوالیفائی کرتے ہیں جو میڈیکل جو کالجز میں ایڈمیشن کے حوالے سے MBBS اور BDS میں. تو اس پہ 2025 میں چیف منسٹر مریم نواز جو ہے انہوں نے لیا کا دورہ کیا تھا اور اس دورے میں ہم نے یہ ہائی لائٹ کیا ہوا تھا معاملہ. تو انہوں نے اس کو اناؤنس کیا تھا کہ میں لیا کو میڈیکل کالج بنا کے دوں گی. اب 2025 یہ مئی کی بات ہے. اس کے بعد کیونکہ یہ جون میں بجٹ اناؤنس ہوتا ہے, انیشلی انہوں نے جو ADP ہوتا ہے اس میں بجٹ میں کچھ ایلوکیشنز کر دی اور اس کے لیے جو پریلیمنری جو بھی کام شام ہوتا ہے وہ اس کے حوالے سے. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ ہمارا یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ سیاستدان کوئی اگر پروجیکٹ اناؤنس بھی کرتے ہیں نا تو اس کے بعد بیوروکریسی کا کام ہوتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا. بیوروکریسی نے جو ہے وہ اس کو پس پش ڈال دیا اور وہ جو پروجیکٹ تھا اس پہ مختلف قسم کی کہ اس کو ریوائز کیا جائے, اس میں فلاں چیز ایڈیشن کی جائے, ریوائز کیا جائے. یہ اس طرح کرتے کراتے نا اس کو جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نے جو ہے وہ 2026-27 کا وہ جو بجٹ ہوتا ہے ADP کے لیے جو ایلوکیشنز وہ اس میں ڈراپ کر دیا اور پروجیکٹ ہی یہ ڈراپ کر دیا گیا.
تو کیونکہ بطور ایک صحافی کے ہاں ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ فالو کرنا چیزیں، جو سٹوری کریں آپ اس کو فالو بھی کریں. تو وہ میں یہ تھا کہ میں فالو کر رہا تھا کہ 1.5 سال ہو گیا اس پہ تو کوئی گراؤنڈ کے اوپر کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، ایک اینٹ بھی رکھی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو یہ کیا بس ایسے ہی ایک سیاسی نعرہ تھا یا کیا تھا؟ تو اس پہ پھر میں نے جو متعلقہ منسٹری تھی، ہیلتھ منسٹری، ان سے رابطہ کیا اور ان حکام سے، پھر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے بھی، کہ کیا اس کے اوپر کوئی پیش رفت ہوئی ہے. تو اس پہ جو مجھے اطلاعات ملی تھی نا، کچھ چیزیں جو انفارمیشن، کہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جو PDWP لیول کے اوپر انہوں نے کچھ آبزرویشن ریز کی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ ان آبزرویشن کو جو ہے وہ ریوائز کر کے اس کے بعد یہ لے کر آئیں. اور جو ٹوٹل اس کی جو ایلوکیشن تھی وہ پہلے 3.39 بلین روپیز اس کی پروجیکٹ کی جو کاسٹ بتائی گئی تھی، وہ ریوائز کیا تو وہ 3.8 بلین ڈالر جو روپیز ہیں وہ اس پہ چلی گئی. تو الٹیمیٹلی یہ انہوں نے جو ہے وہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ والوں نے اس کو ڈراپ کر دیا تھا. میں اب سٹوری کر رہا تھا تو 3-4 دن پہلے پھر میں نے جو وزیر اطلاعات ہیں عظمہ بخاری، ان سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ یہ جو پروجیکٹ، کیونکہ وہ اس ٹائم وہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ اس کیا گیا تھا کہ یہ اس پروجیکٹ کو ڈراپ کر دیا گیا ہے، کیا آپ کو پتہ ہے یا جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو پتہ ہے یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو بالکل بھی نہیں پتہ کہ یہ پروجیکٹ ڈراپ کر دیا گیا ہے، جو چیف منسٹر نے اس کو اناؤنس کیا تھا. تو یہ جب یہ ان کے نوٹس میں آئی تو پھر آج جو مجھے اس کی اپڈیٹ پتہ چلی ہے کہ چیف منسٹر نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے نا، وہ اس پروجیکٹ کو نہ صرف یہ کہ دوبارہ سے انہوں نے کہا کہ اس کو ADP میں ڈالیں، اور جو اس کی ریوائزڈ کاسٹ ہے وہ اب 5 بلین پہ پہنچ گئی ہے. اچھا. اور اس میں سے انیشلی 1 بلین روپیز جو ہے وہ ایلوکیٹ کر کے ریلیز کرنے کے بھی آرڈر جاری کر دیے ہیں. یہ جو ہے وہ اس پہ لیٹسٹ جو اپڈیٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک جو امپورٹنٹ چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ تھا کہ وہاں پہ لیا میں عمران خان کے دور حکومت میں ایک ہاسپٹل شروع کیا گیا تھا، مدر اینڈ چائلڈ کیئر ہاسپٹل کے نام سے، اور وہ 200 بیڈ کا ہاسپٹل بنایا جانا تھا. تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کی حکومت چلی گئی تو وہ پروجیکٹ جو ہے وہ ادھورا وہ رہ گیا تھا. تو اس پہ بھی کافی لوگوں نے، وہاں کے جو لوکل تھے، انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ یا اتنی بڑا ایک پروجیکٹ تھا اس کو آپ پھر ادھورا چھوڑ کے، یہ بھی تو ایک پبلک منی کی جو ضیاع ہی ہوگا نا کہ اگر پروجیکٹ. تو اس پہ پھر یہ جو موجودہ حکومت تھی اس نے فنڈس ایلوکیٹ کی، اور اس کی جو کیپیسٹی تھی وہ 200 بیڈ کی تھی، اس کو بڑھا کے 286 بیڈ کا وہ کرا دیا گیا. اور اب وہ جو میری اطلاعات ہیں کہ وہ مکمل تقریباً 99.6% تک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے وہ پروجیکٹ بھی، اور اس کی شاید یہ ہینڈ اوور ہونا ہے. لیکن یہ ایک، کیونکہ ہاسپٹل آپ جو میڈیکل کالج بناتے ہیں تو اس کے ساتھ ٹیچنگ ہاسپٹل کا ہونا بھی لازمی ہوتا ہے، یہ ایک ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اگر یہ بیوروکریسی کی اس کی وہ زد میں نہ ہوا میڈیکل کالج والا، تو یہ ایک آلریڈی ٹیچنگ ہاسپٹل بھی ہے، اور ساتھ ہی پھر یہ جو میڈیکل کالج ہو جائے گا تو یہ اس جو جنوبی پنجاب کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سروس ہوگی جو اس پنجاب حکومت کی طرف سے. اور اوورآل ویسے دیکھیں تو میں شاہ جی آپ کو پتہ ہے میں کوئی 6 مہینے بعد کبھی لیا کا چکر لگ جاتا ہے، تو لیا کی کافی بہتر جو ہے صورتحال، میں کوئی پچھلے 6 مہینے بعد اب گیا ہوں. نہیں دیکھیں جی، لیا کے 2 صحافیوں کو، جی میں 2-3 صحافیوں کو میں جانتا ہوں. ایک تو آپ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور میں یعنی کہ آپ کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں. کوئی آپ پہ میں کبھی اعتراض بھی نہیں کر سکتا، مجھے پتہ ہے یو آر ویری آنیسٹ، مجھے پتہ ہے کوئی ایک داغ نہیں ہے. اور بھی 2 صحافی ہیں ہمارے، وہ بھی ہمارے سینئر بھی ہیں، ہمارے رؤف لاسرا صاحب، وہ بھی لیا سے ہیں، بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں، کالم وغیرہ بھی لکھتے ہیں، ولاگ بھی کرتے ہیں، یہاں پہ دی نیوز میں بھی رہے ہیں، بڑے اچھے جرنلسٹ. پھر زاہد گشکوری ہیں ہمارے لیا کے. تو لیا کے یہ جو تینوں جرنلسٹ ہیں، ان میں ایک خوبی میں نے ضرور دیکھی ہے. اچھا. وہ یہ دیکھی ہے کہ اپنے لیا کی ترقی کے لیے آواز اٹھاتے رہتے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے. یہ میں اس کو نیگیٹو مت لیجیے گا، لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر آپ تینوں نے کوئی الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا تو وہ جو ٹریڈیشنل پولیٹیشین وہ تو پھر ختم ہو جائیں گے. نہیں شاہ جی دیکھیں، ایک صحافی کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا. نو ڈاؤٹ، ٹھیک ہے. اور لیا ہو یا یہ جو جنوبی جو پنجاب ہے نا، وہاں سے اگر آپ پارلیمنٹ، مجھے آپ بتائیں لیا سے کبھی کوئی آپ نے MNA MP کو بولتے دیکھا ہے پارلیمنٹ میں؟ ہاں
نہیں unfortunate. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہوتا ہے کہ اس ریجن کے جو لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں اگر وہ بھی اپنے علاقے کے جو لوگوں کے مسائل ہیں، مطلب آپ کا ایک چھوٹا سا کام ہو اس کے لیے آپ کو دھکے کھانے پڑتے ہیں دور دراز میں جا کے، تو یہ ایٹ لیسٹ نہیں میں تو اور پھر دوسری چیز جو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے صحافی دوست بعض اوقات یہ اس کے اوپر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ صحافی کا کام کیا ہے یہ اس طرح کے، اگر کوئی پرسنل آپ کوئی اس سے جو ہے وہ گینز ہوں تو وہ میں سمجھتا ہوں غلط ہے، لیکن کوئی عوامی مفاد میں کوئی پبلک انٹرسٹ میں چیز ہو تو اس کو ہائی لائٹ کرنا جو ہے نا وہ رپورٹ کرتا ہے نا جو اس کے ارد گرد ہو رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. اور آپ نے درست بات کہی ہے کہ لیا کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ بولتے نہیں ہیں. میں لیا کے عوام کو کہوں گا کہ رؤف کلاسرا صاحب بہت اچھا بولتے ہیں، بڑا اچھا ویلاگ کرتے ہیں. فخر درانی صاحب آپ تو ہمارا فخر ہے. میں تو نہیں بولتا. آپ ہمارا نہیں آپ بڑا اچھا بولتے ہیں یار، کیا بات کرتے ہیں یار، کیوں آپ میں بالکل. اور زاہد کشکوری صاحب وہ بھی آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں. تو میری خواہش ہوگی کہ کبھی آپ سوچیں. دیکھیں لیا کے عوام کو زبان تو آپ نے دی ہے نا. نہیں شاہ جی یہ لیکن انہیں سیریس نوٹ میں اب آپ کو ذاتی طور پہ بتاؤں، رؤف کلاسرا صاحب یہاں پہ نیوز میں تھے، بہت اچھا کام کرتے تھے. میں ان کے انٹرویوز پڑھا کرتا تھا جب میں اسٹوڈنٹ تھا. جب ہم نے پھر بعد میں نیا جرنلزم، میں نے ان سے جینوئنلی بڑا سیکھا ہے. آپ کا میں بہت دلی احترام کرتا ہوں، میرے چھوٹے بھائیوں جیسے ہیں. زاہد کشکوری میرے چھوٹے بھائیوں جیسے ہیں. تو میں on a سیریس نوٹ کے مذاق الگ، لیکن مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ اپنے علاقے کی تینوں حضرات آپ اپنے علاقے میں جو بھی پسماندگی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں. تو وچ از اے گڈ. شاہ جی میرا خیال ہے کہ یہ ہر صحافی کو اگر کوئی اس کے ارد گرد کوئی جو ایشوز اس طرح کے ہوں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. ہاں اگر آپ کوئی پرسنل گینز کوئی اس سے حاصل کر رہے ہیں تو وہ اس پہ لازمی طور کے اوپر وہ اس سے سوال بھی پوچھا جانا چاہیے. اور اوورآل ویسے جو ہے نا یہ میرا خیال ہے کہ بہت سارے صحافیوں کو اس کے اوپر اعتراض بھی ہوتا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہی بات ہے کہ اگر آپ کے پرسنل انٹرسٹ ہیں تو پھر یہ اعتراض درست ہے. کچھ بھی کریں گے اعتراض کسی بھی بات پہ نہیں، وہ تو اعتراض تو لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ فیئر ہوں، آپ ایماندار ہوں، آپ کا ذاتی مفاد کوئی نہ ہو، آپ پبلک گڈ کے لیے اگر بات کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ پبلک گڈ کے لیے بات کرتے ہیں، آپ اکثر لیا کے ایشوز اٹھاتے ہیں. نہیں صرف لیا کے نہیں، مجھے میں جنوبی پنجاب کے نہیں اوورآل جنوبی پنجاب کے بھی نہیں، بلکہ مجھے کوئی بھی بندہ کوئی اس طرح کے ایشوز کے حوالے سے ہوتا ہے تو کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عوامی نمائندے ان کی بات نہیں سنتے، صحافی ان کی بات اگر ہائی لائٹ کریں تو ہو سکتا ہے وہ سن سکیں. تو اس تناظر میں بھی مجھے جب بھی کوئی اپروچ کرتا ہے تو میں ایشوز کو ہائی لائٹ کرتا ہوں، وہ پاکستان کے کسی کونے سے. I really respect you for that. میرے خیال میں یہی ہے. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر کوئی معلومات ہو تو talkshock777@gmail.com پہ ہمیں دیجیے. اللہ حافظ.